اب یہ حکم کیسے چلتا ہے، اے ذرا سمجھو ذرا، یہ حکم آپ کو سنانے لگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو ایک نہ رابیہ آ گیا، تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ کیا کہتا ہے صرف میں ہی گواہی دوں یا کوئی اور بھی دے گا؟ صرف میں ہی گواہی دوں یا کوئی اور بھی دے گا؟ ابن عمر کہتے ہیں حضور نا دریا کے ایک کنارے پر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، تو دور نا ایک درخت تھا، تو حضور نے نا ایسے کر کے کہا آ جا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ آ جا، یہ درخت کیسے آتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حضور نے کہا آ جا، وہ چلتا چلتا مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ گیا، اور اس نے ایک دفعہ نہیں، اس نے 3 دفعہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ اب یہ دیکھنا، یہ جو حضور نے کہا ہے آ جا، یہ اشارہ کر کے کہا ہے، یہ جملہ اپنی زبان سے صادر فرمایا ہے کہ آ جا آ جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آ جا، اب ساری کائنات کے پہلوان اکٹھے کرو، اور ان پہلوانوں کے اندر جو سب سے مضبوط پہلوان ہے اس کا انتخاب کرو، اس کو انتخاب کر کے اور اسے یہ کہو یار ساری کائنات کے پہلوانوں میں سے سب سے زیادہ طاقت تیرے پاس ہے، اور یار تو بڑا وزن اٹھا سکتا ہے، یہ جڑ سمیت ذرا کسی درخت کو نکال کر تو بتا۔ تو وہ کہے گا یہ تو نہیں نکلتا، یہ تو کسی مشینری سے نکلے گا، یہ تو کسی ٹیکنالوجی سے نکلے گا۔ تو دوستو اندازہ کرو، مصطفیٰ کریم نے جا کے درخت کو خود نکالا نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ایک بات کہی۔ علماء کہتے ہیں جس نبی کی بات میں اتنی طاقت ہے اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی ہے۔